کروڑوں انگلیوں والا فرشتہ، ایک ایسا فرشتہ جس کی کروڑوں انگلیاں ہیں، حقیقت یا حیرت؟ جانیے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک ایسا فرشتہ بھی ہے جس کی کروڑوں انگلیاں ہیں؟ یہ فرشتہ کون ہے اور اس کے اتنے زیادہ ہاتھ اور انگلیاں ہونے کی کیا حکمت ہے؟ کیا یہ محض ایک کہانی ہے یا واقعی قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے؟ کیا یہ فرشتہ کسی خاص مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اس کی تخلیق میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں جو اس کے احکامات کی تعمیل میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں۔ ہر فرشتے کو ایک خاص ذمہ داری سونپی گئی ہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی پہنچانے کے لیے، حضرت میکائیل علیہ السلام رزق تقسیم کرنے کے لیے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے سور پھونکنے کے لیے مقرر ہیں۔ لیکن ایک ایسا بھی فرشتہ ہے جس کی تخلیق عام فرشتوں سے بالکل مختلف ہے۔ ایک ایسا فرشتہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی کروڑوں انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حیرت ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک عظیم حقیقت پوشیدہ ہے جسے جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ یہ فرشتہ کون ہے؟ اس کی اتنی انگلیاں کیوں ہیں؟ اور اس کے وجود سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ ناظرین، فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ معصوم اور نورانی مخلوق ہیں جنہیں کسی بھی قسم کی نافرمانی کی طاقت نہیں دی گئی۔ ان کا وجود انسانی اور جناتی تخلیق سے مختلف ہے، کیونکہ وہ نور یعنی روشنی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ حقیقت ہمیں حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ فرشتے انسانوں کی طرح کھانے، پینے، سونے یا گناہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کی تخلیق کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے احکامات کی بجا آوری ہے۔ ان کے جسم نورانی ہے، یعنی وہ انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتے، لیکن جب اللہ کا حکم ہو تو کسی بھی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی بار انسانی شکل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے آئے، خاص طور پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں۔ فرشتوں کی پرواز اور پروں کی تعداد۔ فرشتوں کے پروں کی تعداد مختلف ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جن کے 2، 3 اور 4 پر ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے، اور ایک پر سے آسمان اور زمین کا فاصلہ طے کیا جا سکتا تھا۔ فرشتے ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں آتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ ناظرین، فرشتے اللہ کی معصوم اور اطاعت گزار مخلوق ہیں جنہیں کسی بھی نافرمانی کی طاقت نہیں دی گئی۔ ان میں سے کچھ مخصوص ذمہ داریاں رکھتے ہیں، جیسے وحی پہنچانا، رزق تقسیم کرنا، جان نکالنا اور قیامت کے احکامات بجا لانا۔ فرشتوں پر ایمان کا بنیادی جز ہے۔ اسلام میں ایمان مفصل کے 6 بنیادی ارکان ہیں، جن میں سے ایک فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ فرشتوں پر ایمان کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں جو اس کے احکامات بجا لاتی ہیں۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے یہ ماننا کہ فرشتے ایک حقیقی، زندہ اور نورانی مخلوق ہیں۔ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ وہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے، نظام کائنات کو سنبھالنے اور جزا و سزا کے عمل میں شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص فرشتوں کا انکار کرتا ہے
یا انہیں محض خیالی تصورات مانتا ہے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کی واضح تعلیمات کے خلاف ہے۔ قرآن میں متعدد آیات میں فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، اور مومن بھی سب اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی فرشتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ صحیح مسلم۔ ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر اللہ کے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے اعمال لکھتے ہیں۔ اگر تم کوئی نیکی کرتے ہو تو وہ اس کو 10 گنا لکھتے ہیں، اور اگر تم برائی کرتے ہو تو صرف 1 لکھی جاتی ہے، جب تک کہ تم توبہ نہ کر لو۔ صحیح بخاری۔ ایک اور حدیث مبارکہ اس طرح سے ہے، جب لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے گرد حلقہ بنا لیتے ہیں، ان پر سکونت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے۔ ناظرین، فرشتوں پر ایمان سے اللہ کی قدرت پر یقین مضبوط ہوتا ہے۔ یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے ہر وقت ہمارے اعمال لکھ رہی ہیں، اس لیے ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین بڑھتا ہے، جیسے جنت میں خوشخبری دینے والے فرشتے اور برے اعمال پر عذاب کے فرشتے۔ انسان شیطان کے وسوسوں سے بچ سکتا ہے کیونکہ فرشتے نیکیوں پر مدد کرتے ہیں۔ فرشتے قیامت کے دن گواہ بنیں گے، اس لیے ہمیں اچھے اعمال کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا نظام انتہائی منظم اور مضبوط ہے، اور ہر انسان کے اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ فرشتوں کے وجود کو تسلیم کرنا ہمیں زیادہ نیک اور اللہ کا اطاعت گزار بناتا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ فرشتے ہر لمحہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، اور آخرت میں ہمارے اعمال کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچیں، اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے فرشتے ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، جو کہ ہے کروڑوں انگلیوں والا فرشتہ۔ ناظرین، مختلف فرشتے مختلف کاموں کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، جیسے وحی پہنچانے، رزق تقسیم کرنے، موت کا نظام چلانے، اور جنت و جہنم کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے۔ فرشتہ مالک علیہ السلام کو جہنم کے نگران داروغہ کے طور پر مقرر کیا گیا ہے، اور وہ سخت ترین فرشتوں میں شامل ہیں جو کسی پر رحم نہیں کرتے۔ کروڑوں انگلیوں والے فرشتے کے تصور کا ذکر عام طور پر اسلامی ادب میں مختلف روایات، تفسیرات اور مفسروں کی تفسیروں میں ملتا ہے۔ کچھ مسلمان علماء اور مفسرین نے اس تصور کو تشریحات میں استعمال کیا ہے، جس کی بنیاد دراصل فرشتوں کی بڑی تعداد اور ان کے مختلف ادوار کی تفصیل پر رکھی گئی ہے۔ یہ تصور عمومی طور پر فرشتہ مالک علیہ السلام سے منسلک کیا جاتا ہے، جو جہنم کا نگران ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے پاس کروڑوں انگلیاں ہیں جو جہنم کے مختلف کاموں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ قرآن میں فرشتوں کی تعداد کا براہ راست ذکر نہیں کیا گیا کہ کسی فرشتے کے پاس کروڑوں انگلیاں ہیں، لیکن قرآن میں یہ ذکر ضرور ہے کہ اللہ کے فرشتے بے شمار ہیں اور ان کے مختلف کام ہیں، اور اس کے پاس جو فرشتے ہیں وہ کبھی تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں، وہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء۔ یہ آیت فرشتوں کی بے شمار تعداد اور ان کے مسلسل اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ تاہم ان فرشتوں کے پاس کتنی انگلیاں ہیں یا ان کی تعداد کتنی ہے، قرآن میں اس کا کوئی واضح ذکر نہیں ملتا۔
کروڑوں انگلیوں والے فرشتے کا تصور زیادہ تر مختلف تفسیروں اور علماء کی تشریحات پر مبنی ہے۔ اس سے مراد دراصل فرشتوں کی بڑی تعداد اور ان کی طاقت و صلاحیتوں کی وضاحت ہو سکتی ہے جو ایک مخصوص کام کو انجام دینے کے لیے درکار ہو۔ ممکنہ طور پر یہ تخیل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کے فرشتوں کے پاس اتنی قدرت ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں بہت ساری ذمہ داریاں اور کام سنبھال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض تفسیروں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ فرشتہ مالک علیہ السلام کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ جہنم کی تمام پیچیدہ عملیات کو اپنے قابو میں رکھے ہوئے ہیں۔ کروڑوں انگلیوں والے فرشتے کا تصور عام طور پر جہنم کے عذاب کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ فرشتہ مالک علیہ السلام کی سب سے اہم ذمہ داری جہنم میں موجود لوگوں پر عذاب کا انتظام کرنا ہے۔ قرآن میں فرشتوں کی تعداد کا ذکر موجود ہے جو جہنم کے عذاب کی نگرانی کرتے ہیں۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 30 میں ذکر ہے کہ جہنم میں 19 فرشتے ہوں گے جو اس عذاب کا انتظام کریں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کروڑوں انگلیوں والے فرشتے کے تصور میں یہ نقطہ شامل ہو کہ ان فرشتوں کے پاس ایسی طاقت ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو اس کے عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے ان گنت طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آیت واضح طور پر جہنم میں فرشتوں کی تعداد اور ان کے کرداروں کو بیان کرتی ہے۔ کروڑوں انگلیوں والے فرشتے کا تصور زیادہ تر تشریحی اور تفسیری نوعیت کا ہے۔ یہ تصور عام طور پر فرشتوں کی بے شمار تعداد اور ان کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے جو مختلف کاموں اور عذابوں کی نگرانی کرتے ہیں، خاص طور پر جہنم میں۔ یہاں تک کہ اگر یہ تصورات کسی روایت یا مفسرین کی تشریحات پر مبنی ہوں تو ان کا مقصد اللہ کی طاقت، فرشتوں کی بے شمار تعداد اور ان کی قوت کو اجاگر کرنا ہے تاکہ انسان سمجھ سکے کہ اللہ کی سلطنت میں ہر چیز کا پورا نظام قائم ہے اور اللہ کی رضا کی طرف رخ کرنے کا صحیح راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرشتہ مالک علیہ السلام کا ذکر کیا ہے جو جہنم کے نگران فرشتوں کے سردار ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ جہنمی پکاریں گے، اے مالک، تمہارا رب ہمارا کام تمام کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے۔ وہ جواب دے گا، نہیں، تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ جہنم کے عذاب میں کسی قسم کی تخفیف نہیں ہوگی اور فرشتہ مالک علیہ السلام کسی بھی نافرمان کو کوئی رعایت نہیں دیں گے۔ جہنم پر مقرر فرشتے سخت اور بے رحم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو انتہائی سخت ہیں اور کسی پر رحم نہیں کرتے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس پر سخت مزاج اور طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جائے وہی کرتے ہیں۔ سورہ تحریم۔ فرشتہ مالک علیہ السلام کے سخت رویے کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جب میں نے جہنم کے داروغہ مالک علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے انہیں سلام کیا، لیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، مالک جہنم میں موجود عذاب کی سختی اور اللہ کے غصے کی شدت کی وجہ سے کبھی نہیں ہنستے۔ علماء کرام کے مطابق فرشتہ مالک علیہ السلام تمام جہنم کے نگران فرشتوں کے سربراہ ہیں جو جہنمیوں پر عذاب کو نافذ کرنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم پر مقرر فرشتے بہت سخت اور بے رحم ہیں، ان کے دلوں میں کسی کے لیے کوئی نرمی یا شفقت نہیں۔ الغرض فرشتہ مالک علیہ السلام جہنم کے نگران فرشتوں کے سردار ہیں اور وہ نہایت سخت اور بے رحم مزاج رکھتے ہیں۔ وہ جہنمیوں کے عذاب میں تخفیف کرنے یا کسی قسم کی رعایت دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ قرآن و حدیث میں واضح الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور جہنم میں آنے والے لوگوں کو کسی قسم کی نرمی یا راحت نہیں دیں گے۔ یہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے اور جہنم کے دردناک عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن میں جہنم کے فرشتوں کی تعداد 19 بتائی گئی ہے۔
یہ 19 فرشتے جہنم کے عذاب کو نافذ کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور ان میں سب سے بڑے نگران فرشتے مالک علیہ السلام ہیں۔ یہ فرشتے کسی پر رحم نہیں کرتے اور صرف اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ سورہ تحریم میں اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس پر سخت گیر اور طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ جہنم کے فرشتے کسی کی سفارش یا رحم کی درخواست قبول نہیں کریں گے، جیسا کہ پہلے بتا چکے ہیں کہ فرشتے مالک علیہ السلام جہنم کے تمام نگران فرشتوں کے سردار ہیں۔ وہ سخت گیر اور بے رحم مزاج رکھتے ہیں اور جہنمیوں پر کسی بھی قسم کی نرمی نہیں برتتے۔ قرآن میں ان کا ذکر آتا ہے، اور وہ جہنمی پکاریں گے، اے مالک، تمہارا رب ہمارا کام تمام کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے۔ وہ جواب دے گا، نہیں، تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ حدیث مبارکہ میں بھی مالک علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جب میں نے جہنم کے داروغہ مالک علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے انہیں سلام کیا، لیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، مالک علیہ السلام جہنم میں موجود عذاب کی سختی اور اللہ کے غصے کی شدت کی وجہ سے کبھی نہیں ہنستے۔ یہ حدیث مالک علیہ السلام کی سختی اور اللہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کی شدت کو بیان کرتی ہے۔ جہنم میں صرف مالک علیہ السلام ہی نہیں بلکہ ان کے ماتحت بہت سے فرشتے مقرر ہیں جو مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے جہنم کے نگہبانوں کو فرشتے بنایا ہے۔ یہ فرشتے زبانیہ کہلاتے ہیں اور انتہائی سخت گیر ہیں۔ ان کا مقصد جہنمیوں پر سخت ترین عذاب نازل کرنا ہے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ جہنمیوں کو فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹیں گے، پھر جنہوں نے کفر کیا ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، انہیں کھولتے پانی میں گھسیٹا جائے گا، پھر انہیں آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو جہنمیوں کو آگ کے کوڑوں سے مارتے ہیں۔ جب وہ چیخو پکار کرتے ہیں تو فرشتے ان پر مزید سختی کر دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ ہمارے احکام کو جھٹلاتے ہیں انہیں ہم عنقریب آگ میں جھونکیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جہنم کے فرشتے جہنمیوں کی کھالیں تبدیل کرنے کا کام انجام دیتے ہیں تاکہ وہ مسلسل عذاب میں مبتلا رہیں۔ ناظرین، جہنم کے نگران فرشتے سخت گیر، بے رحم اور مکمل طور پر اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ان کی ذمہ داری جہنمیوں پر عذاب نازل کرنا ہے، اور ان میں سے کسی کے دل میں کوئی رحم نہیں پایا جاتا۔ مالک علیہ السلام ان سب کے سردار ہیں اور کسی جہنمی کو کوئی نرمی فراہم نہیں کریں گے۔ زبانیہ فرشتے جہنمیوں کو گھسیٹنے، زنجیروں میں جکڑنے، کوڑوں سے مارنے اور آگ کے عذاب میں مبتلا یہ فرشتے اللہ کی نافرمانی رکھنے کا کام کریں گے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں پر سخت ترین سزائیں نافذ کریں گے۔ ان فرشتوں کی طاقت بے شمار ہے اور وہ اللہ کے حکم سے کسی بھی شخص پر عذاب دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ان فرشتوں کے پاس اللہ کی طرف سے وہ تمام قوت ہے جو جہنم کے عذاب کی شدت کو برقرار رکھنے کے لیے درکار ہے۔ حدیث میں بھی ذکر ہے کہ جہنم کے فرشتے انتہائی طاقتور ہیں اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی انسان پر عذاب نہیں ڈالتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے فرشتے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور وہ کسی پر بھی عذاب نہیں ڈالتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ ان فرشتوں کی قوت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ کسی کو عذاب دیں گے تو اس کا جسم جلنے کے باوجود وہ درد اور تکلیف سے بچ نہیں پائے گا۔ ان فرشتوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی قوت ہے کہ وہ کسی شخص کی روح اور جسم کو مکمل طور پر عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ کروڑوں انگلیوں کا تصور ایک علامت یا تشبیہ ہو سکتی ہے جو جہنم کے فرشتوں کی بے پناہ طاقت اور ان کے کاموں کی تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ تصویر یہ بتاتی ہے کہ جہنم کے نگران فرشتے
اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے اور ہر ایک کا کام اتنا طاقتور ہوگا کہ وہ جہنم کے عذاب کی شدت کو بڑھا سکیں۔ یہ تصور بعض روایات اور تفسیروں میں اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان فرشتوں کی طاقت اور ان کے اعمال کا دائرہ وسیع ہے۔ مثلاً اگر فرض کیا جائے کہ فرشتوں کے پاس ہزاروں یا کروڑوں انگلیاں ہیں تو یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ جہنم میں عذاب دینے کے کئی مختلف طریقے ہوں گے اور ان میں سے ہر طریقہ ایک علیحدہ انگلی کی طرح ہوگا جو مختلف لوگوں کو عذاب دینے کے لیے استعمال ہوگا۔ اس بات کا اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ جتنا زیادہ عذاب کی شدت ہوگی اتنی ہی زیادہ توانائی اور قوت درکار ہوگی تاکہ وہ جہنم میں موجود افراد کو مکمل طور پر عذاب دے سکیں۔ یہ تصویر اس بات کو واضح کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے کہ جہنم میں عذاب کی کوئی کمی یا نرمی نہیں ہوگی اور ہر فرد کو اس کے اعمال کے مطابق شدت سے عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کے نگران فرشتے اور ان کے کام کا ذکر قرآن اور حدیث میں مختلف طریقوں سے کیا گیا ہے۔ جہنم میں عذاب دینے والے فرشتے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور ان کا کام انسانوں کو ان کے گناہوں کی سزا دینا ہے۔ ان کی طاقت اور عذاب کی شدت انسانوں کو اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے تاکہ وہ قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین، یہ تفصیلات ہمیں جہنم کی ہولناکیوں اور اس کے عذاب کی شدت سے خبردار کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں، نیک اعمال کریں اور ہمیشہ جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہنمیوں کے ساتھ فرشتہ مالک علیہ السلام کی گفتگو کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور وہ جہنمی پکاریں گے، اے مالک، تمہارا رب ہمارا کام تمام کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے۔ وہ جواب دے گا، نہیں، تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ جہنمیوں کی حالت اس وقت انتہائی افسوسناک ہوگی اور وہ شدت عذاب میں اپنے رب سے نجات کی دعا کریں گے۔ وہ مالک علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ ان کے عذاب کا خاتمہ کیا جائے، مگر مالک علیہ السلام کا جواب بے رحمانہ اور واضح ہوگا۔ ناظرین، جہنمیوں کی حالت کا تصور کریں جب وہ آگ کے عذاب میں جل رہے ہوں گے اور ان کا جسم جھلس رہا ہوگا تو وہ پکار اٹھیں گے، اے مالک، تمہارا رب ہمارا کام تمام کر دے۔ فرشتہ مالک علیہ السلام کا جواب قطعی اور بے رحم ہوگا، نہیں، تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والوں، تم اور تمہارے اہل و عیال جہنم کی آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ فرشتہ مالک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کا داروغہ مقرر کیا ہے اور اس کا کام صرف عذاب دینا اور ان جہنمیوں کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق سلوک کرنا ہے۔ وہ جہنمیوں کی درخواستوں پر کوئی رحم نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری ہے اور وہ کسی قسم کی رعایت دینے کے مجاز نہیں ہے۔ فرشتہ مالک علیہ السلام اور جہنمیوں کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو جہنم کے عذاب کی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ جہنمیوں کے لیے کوئی امید نہیں ہوگی اور ان کے لیے کوئی نرمی یا کمی نہیں کی جائے گی۔ ان کا عذاب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا اور ان کی درخواستیں بے سود ہوں گی۔ یہ حقیقت ہمیں اللہ کے عذاب سے بچنے کی اہمیت بتاتی ہے اور ہمیں اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے، گناہوں سے بچنے اور اپنی زندگی کو درست کرنے کی ترغیب دیتی ہے تاکہ ہم قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین، جہنم وہ ہولناک مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں، مشرکوں، کافروں اور بڑے گناہ گاروں کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ آگ کا بدترین گڑھا ہے جس کی گرمی، شدت اور وحشت کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں جہنم کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ دہکتی ہوئی آگ کیا ہے؟ نہ وہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے، وہ کھال کو جلا دیتی ہے۔ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ سورہ مدثر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ دنیاوی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70 درجے کم درجے کی ہے۔ صحیح بخاری۔ ایک اور جگہ پر نبی کریم نے فرمایا، اگر جہنم میں ایک پتھر ڈالا جائے تو وہ 70 سال تک گرتا رہے گا مگر اس کی تہہ تک نہیں پہنچے گا۔ جہنم کے دروازوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک مخصوص گروہ ہوگا۔ جہنم کے کئی درجات اور عذاب کی شدت مختلف ہوگی جو گناہوں کی نوعیت کے لحاظ سے
مقرر کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم میں سب سے ہلکے عذاب والا شخص وہ ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے آگ کے 2 انگارے رکھے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا، حالانکہ وہ سمجھے گا کہ اس سے زیادہ کسی کو سخت عذاب نہیں دیا گیا۔ کافروں، مشرکوں اور منافقوں کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ سورہ نساء۔ علماء کے مطابق جہنم کے 7 درجے ہیں۔ نمبر 1 جہیم، عام گنہگاروں کے لیے۔ نمبر 2 سعیر، مشرکوں کے لیے۔ نمبر 3 سقر، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے۔ نمبر 4 لظہ، مال و دولت کے تکبر میں رہنے والوں کے لیے۔ نمبر 5 حطمہ، مغرور اور متکبر لوگوں کے لیے۔ نمبر 6 حاویہ، ظالم اور فاسق و فاجر لوگوں کے لیے۔ نمبر 7 جہنم، سب سے نچلا درجہ، منافقوں اور کافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جہنمیوں کے لیے نہ کوئی ٹھنڈا مشروب ہوگا اور نہ کوئی آرام دینے والی چیز، صرف کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہوگی۔ سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 6-7 میں ہے، وہ وہاں پر تھوہر کے کانٹوں کے علاوہ کچھ نہیں کھائیں گے، جو نہ انہیں فربا کرے گا اور نہ ہی بھوک مٹائے گا۔ ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کی کھالیں اور پیٹوں کے اندرونی حصے گل جائیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا، یہاں تک کہ اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ پھر 1000 سال مزید جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گیا۔ پھر 1000 سال مزید جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گیا۔ اب وہ سیاہ اور تاریک ہے۔ جہنم میں مختلف اقسام کے گنہگاروں کو مختلف سزائیں دی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا انجام جہنم ہوگا۔ مسند احمد۔ دوسرا، جھوٹے اور غیبت کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، اس کی زبان کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جائے گا، پھر وہ زبان واپس آ جائے گی اور پھر اسے دوبارہ کاٹا جائے گا۔ یہی عمل مسلسل ہوتا رہے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھوٹ بولتے اور لوگوں کے درمیان فتنہ پھیلاتے تھے۔ مسند احمد۔ تیسرا، سود خور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سود خور کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور وہ وہاں ایسے تیرے گا جیسے پانی میں کوئی غوطہ کھا رہا ہو۔ چوتھا، بدکار اور زانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ تندور نما گڑھے میں تھے، ان پر آگ جل رہی تھی اور وہ چیخ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں، یتیموں کا مال کھانے والے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ جلدی جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ نساء۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک وادی ایسی ہے جس میں اتنی شدید گرمی ہے کہ خود جہنم کے فرشتے بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ وادی ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ناظرین، جہنم ایک ایسا ہولناک مقام ہے جہاں عذاب کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں بار بار جہنم کے عذاب سے خبردار کیا ہے تاکہ لوگ اپنے اعمال درست کریں اور گناہوں سے بچیں۔ یہ حقیقت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اے ہمارے رب، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، بے شک اس کا عذاب دائمی اور سخت ہے۔ سورہ فرقان۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایہ ہے اور وہ اپنے بندوں کو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ کی بے شمار رحمتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو قبول کرتا ہے، چاہے ان کے گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنا آسان ہے۔
سورہ توبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ ابن ماجہ۔ یہی وہ موقع ہے جب انسان اللہ سے اپنی غلطیوں اور گناہوں پر پشیمان ہو کر سچی توبہ کرتا ہے۔ توبہ کرنے سے انسان نہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے بلکہ جہنم سے بچنے کی راہ بھی ہموار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں کئی اعمال صالحہ کی ترغیب دی ہے جنہیں کرنے سے جہنم سے بچا جا سکتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ اعمال انسان کو نیک بناتے ہیں اور اسے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت دیتے ہیں۔ نماز دین اسلام کا بنیادی رکن ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور اللہ کے قریب کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں ان کے صدقے کا وزن قیامت کے دن بڑھایا جائے گا۔ سورۃ البقرہ۔ صدقہ دینے سے نہ صرف انسان کی معیشت میں برکت آتی ہے بلکہ یہ جہنم سے بچاؤ کا بھی سبب بنتا ہے۔ نیک عمل اور صبر سے انسان اللہ کے قریب آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ۔ یہ اعمال انسان کو اللہ کے عذاب سے بچاتے ہیں اور جہنم سے نجات کی راہ دکھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم سے بچنے کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، جہنم سے بچو خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے صدقہ دے کر۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث اس بات کو بیان کرتی ہے کہ حتیٰ کہ چھوٹا سا صدقہ بھی جہنم سے بچنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو اس کی نیت کے مطابق قبول فرماتا ہے اور وہ کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ کھجور کا ٹکڑا صدقہ دینا ایک چھوٹا عمل ہے لیکن یہ اللہ کی رضا اور جہنم سے بچاؤ کے لیے بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے کہ کسی بھی قسم کا صدقہ چاہے وہ بہت معمولی کیوں نہ ہو انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ ناظرین، دعا اور استغفار جہنم سے بچاؤ کے سب سے طاقتور اور مؤثر ذرائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دعا کرنے اور استغفار کرنے کی بار بار ترغیب دیتے ہیں۔ یہ دونوں اعمال انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی راہ دکھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ترمذی۔ دعا انسان کے دل کی آواز ہوتی ہے اور جب بندہ سچی دعا کے ساتھ اللہ سے اپنی بخشش اور نجات کی درخواست کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ استغفار یعنی گناہوں کی معافی طلب کرنا جہنم سے بچنے کے لیے ایک بہت مؤثر عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اپنے رب سے معافی مانگو وہ تمہیں بخش دے گا۔ استغفار انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کی رحمت، توبہ، اعمال صالحہ، صدقہ، دعا اور استغفار سب اہم ہیں۔ ان اعمال کے ذریعے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں نیکی کی ترغیب دینی چاہیے تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ سکیں اور جنت میں داخل ہونے کے قابل ہوں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہے کہ اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں۔ آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔